رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، انتہائی قابل قدر محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی جو عظیم نعمت عطا کی ہے، یہ ایسی نعمت ہے کہ کوئی نعمت اس کے ہم پلہ نہیں، کوئی نعمت اس کا برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایمان ہی وہ دولت ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی گئی، اگر ایمان کو بچا لیا گیا تو نجات ہوگی، بخشش ہوگی، اور اگر ایمان کی حفاظت نہیں کی گئی، خاص طور سے اس دور میں جو یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، آئے دن ایسی چیزیں یا ایسی چیزوں سے وابستہ ہوا جاتا جو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ایمان سے غافل کر دیتی ہیں، ایمان کے تقاضے کے خلاف ہیں۔ اس کی فکر جیسے اپنے ضروری ہے، ایسے ہی اپنے بچوں کے بھی ایمان کی فکر ضروری ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں بھی ایمان کی حفاظت کریں، اس پر قائم رہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر، اپنے جلیل القدر نبی سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ جب ان کا آخری وقت تھا، مرض وفات میں تھے، ایسے وقت میں اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیے اور جمع کر کے جس چیز کا انہوں نے تاکیدی حکم دیا، جس چیز کی وصیت کی، وہ پوچھا۔ قرآن کریم نے واقعہ نقل کیا، کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ احضار کہا جاتا ہے سکرات موت اور مرض موت کے وقت کی کیفیت کو، اس حالت میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا، کسی اور چیز کا حکم نہیں دیا، کسی اور چیز کی وصیت نہیں کیے، بلکہ وصیت کس چیز کی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا یعقوب نے اپنے بیٹوں سے، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، میرے بعد کیا کرو گے؟ وہ بھی بیٹے کیسے تھے؟ یوسف علیہ السلام جو خود نبی ہیں، بنیامین، اس طرح کے بیٹے، ان سے یعقوب علیہ السلام نے کہا، میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے، بتا دو تب مجھے اطمینان ہوگا۔ کہا ان لوگوں نے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، ہم آپ کے بعد اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اپنے دادا اسحاق علیہ السلام، ان کے معبود کی عبادت کریں گے جو ایک معبود ہے۔ جب یہ یقین ہو گیا، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پھر ان کی وفات ہوئی، تو آخری وقت میں جس چیز کا تاکیدی حکم کیا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے، وہ توحید تھی، ایمان کے بقا کی فکر تھی، ایمان کی حفاظت تھی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے پائے جانے سے ایمان کے حدود سے نکل جاتا ہے۔ شرک اس قدر بڑا ظلم ہے
فرمایا اللہ رب العزت نے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ولم یلبسوا ایمانہم، کسی اور چیز کو نہیں ملائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملائے، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جنہیں امن ملے گا، وہم مہتدون، یہی لوگ سیدھے راہ پر ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا شخص ہے جو اپنے ایمان کے ساتھ کچھ ظلم نہ ملایا ہو؟ کچھ نہ کچھ ظلم ہر ایک سے ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا شرک، یہ شرک بڑا ظلم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم جسے ظلم عظیم کہا جاتا ہے وہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں آپ نے بھی نصیحت کی کہ میرے بعد لا تتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، کہ میری وفات کے بعد میری قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، یہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو ایمان جس سے سلب ہو جاتا ہے، یہ شرکیہ افعال ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت ضروری ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت جیسے اپنے ضروری، ایسے اپنے اولاد کے بھی ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور خود اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، اپنے نیکیوں پر جمانا ہے، اعمال صالحہ خود اپنے کرنا ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، حالات ایسے ہی رہیں گے، حالات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے، کسی کے عیش کو، کسی کے آرام کو اللہ تعالیٰ ختم نہیں فرماتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود ہی وہ لوگ اپنی حالت بدل لیتے ہیں۔ لوگ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت اہم درس ہے، سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ لوگ ایمان سے وابستہ ہو جائیں اور نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار دے دے گا، حکومت دے دے گا، ان کے قدموں کو زمین میں جما دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم خوف کے بعد آسانی سے، امن سے بدل دیں گے، شرط یہی ہے کہ ایمان پر جم جائیں، اعمال صالحہ اختیار کرنے والے ہو جائیں۔ جیسے اپنے نیک بننا ضروری، ایسے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی دین قائم ہو، معاشرے کی بھی اصلاح ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی چیز شرک سے حفاظت ہے، شرک سے دور رہنا، اس لیے کہ شرک بڑا ظلم ہے، اور ظلم ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے دوسری چیز جو انتہائی اہم اور ضروری ہے وہ ہے فساد کا ختم کرنا، فساد کو دور کرنا۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ فساد میں یہ چیز بھی شامل ہے، چوری، اور ایسے ہی ناپ تول میں کمی، یہ بھی فساد ہے۔ قوم شعیب پہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، جرم ان کا یہی تھا کہ
کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. دوسرا سبب معاشرے کی اصلاح کا وہ یہ ہے کہ فساد سے اپنے معاشرے کو بچایا جائے، امن و امان کے ساتھ لوگ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں. تیسری چیز جس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی وہ ہے نمازوں کا اہتمام، اس لیے کہ نماز خود بہت سی برائیوں سے روک دیتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بہت سی بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم انہیں اقتدار دے دیں، مسلمانوں کو اگر ہم عزت دے دیں، تو سب سے پہلا کام جو یہ زمین میں کریں گے اقاموا الصلاۃ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ لوگ نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہو جائیں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے ملنے کا جو سب سے اہم اور مؤثر ذریعہ ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں ہو سکتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عصر کی نماز جنگ خندق میں چھوٹ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی. حالانکہ کسی اور چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی. آپ نے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو، ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. یہ لوگ ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے غافل کرا دیے. چوتھی چیز جس سے معاشرے کی اصلاح ہو وہ ہے دین کے اوپر جم جانا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. خاص طور سے نئے لوگوں کا دین کے اوپر جم جانا، جوانوں کا دین پر جم جانا، چاہے جیسے بھی حالات ہوں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ دین پر جم جاتے ہیں چاہے جیسے بھی حالات آئیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے اوپر اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، وابشروا بالجنہ، تمہیں جنت کی بشارت ہو. تو ہر حالات میں اپنے دین کے اوپر جم جانا، بچوں کو بھی دین کے اوپر لگا دینا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بچے چاہے جہاں جائیں ان کے اصلاح کی فکر نہیں ہوتی، ان کے ایمان کی فکر نہیں ہوتی کہ ایسی جگہ جا رہے ہیں ان کا ایمان محفوظ بھی رہے گا یا نہیں رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. گھر کا جو ذمہ دار ہے سربراہ والد، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ بچے دین پر نہیں آئے، خراب ہوئے، اپنے ایمان کی یہ حفاظت نہیں کی، آپ نے ان کی کتنی فکر کی. جس طرح سے یعقوب علیہ السلام اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کی فکر کیے، کیا وہ فکر ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ ہم اپنے بچوں کی اس طرح فکر کرتے یا نہیں؟ آج لڑکے جاتے ہیں اسکول میں، تعلیم جتنا ہو تعلیم بچوں کو دلایا جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم، لیکن دین پر باقی رکھ کر کے دین کی تربیت، دین کی باتیں انہیں بتائی جائیں، ایسا ایمان میں انہیں گہرا اور پختہ کر دیا جائے کہ لاکھ آندھیاں چلیں، لاکھ لوگ بہکائیں انہیں، لیکن وہ دین سے ہٹنے کے لیے 1 انچ بھی تیار نہ ہو. بچے اسکول جاتے اور وہاں جا کر کے بہت سی چیزیں ایسے، کبھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جانا، یا آج کل وہ چل رہا سوریہ نمسکار، یہ سب چیزیں کہنا، کفریہ افعال اس کا ارتکاب کرنا، یہ چیزیں کہنا، یہ ایسی چیز ہے جو ان کے ایمان کو ختم کر دے گی.
جو ان کے ایمان کو سلب کر دے گی، ایمان چھن جائے گا اور ایمان نہیں رہا تو پھر آخرت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی، ایمان کی بنیاد پر کامیابی ملے گی۔ کس قدر گہرا واسطہ ہے نوح علیہ السلام ان کا بیٹا کنعان، بیٹے اور باپ کا رشتہ ہے، کیسا گہرا رشتہ ہوتا ہے، لیکن بیٹا ایمان نہیں لایا، ڈوب رہا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ہم پہاڑ کا ٹھکانہ پکڑ لیں گے، پہاڑ ہمیں بچا دے گا۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی نہیں بچے گا، بس وہی بچیں گے جو کشتی میں سوار ہوں۔ نہیں سوار ہوا، موج آئی اور اس موج دونوں کے بیچ میں حائل ہوئی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح دوبارہ استغفار نہ کرنا، آپ کا بیٹا انہو لیس من اہلک، وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اگر بیٹا ایمان نہیں اس کے اندر تو ہمارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ ہمارا اہل نہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنے بیٹوں کے دین کی، ان کے ایمان کی حفاظت کریں، ایسے دین ان کے اندر بسا دیں، دینی حمیت ایسا پیدا ہو جائے ان کے اندر کہ لاکھ لوگ بہکائیں لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو، ایمان سے ہٹنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو لیس من اہلک، آپ کا بیٹا آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اپنی ذمہ داری، اولاد کی ذمہ داری دین پر لانے کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اس کی ہم سب کو فکر ہو، اپنے بھی دین پر قائم رہیں، چاہے جیسی بھی حالت ہو، دین پر جمے رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دین پر جمائے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔